مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں یوں سمجھا جاتا ہے کہ جب کسی عورت کا انتقال ہو جاوے تو یوں ہم کہتے ہیں کہ شوہر جو ہے اس کا منہ نہیں دیکھ سکتا. عورت کے انتقال کے بعد شوہر کو اس کا منہ دیکھنے سے روکا جاتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ عورت کے انتقال کے بعد شوہر اس کا منہ دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا؟ اب اس سے پہلے آپ دیکھیے دو باتیں دیکھیے. یہ مسئلہ پیدا ہوا ایک دوسرے مسئلے سے. اسلام نے مرد عورت کے درمیان جو تعلقات دیے ہیں نکاح کے بعد جو چیزیں حلال ہوتی ہے اس کے بعد اسلام یہ سمجھتا ہے. سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ مرد عورت ہے, اگر عورت کا انتقال ہو جاوے تو فوراً نکاح ٹوٹ جاتا ہے. آج عورت کا انتقال صبح میں ہوا بیوی کا اور شام کو شوہر نکاح کر لے تو جائز ہے. اس سے الٹا بھی دیکھیے. اس سے الٹا یہ ہے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی نکاح کرنا چاہے تو آج نہیں کر سکتی. اس کے اوپر 4 مہینے 10 دن متوفی عنہا زوجہا جس کو کہتے ہیں اس کی عدت لازم اور ضروری ہے عورت پر. یعنی کیا مطلب ہوا اس کا؟ یہ مطلب ہوا کہ جو عورت ہوتی ہے وہ شوہر کے انتقال کے بعد نکاح سے نہیں نکلتی 4 مہینے 10 دن تک. یہ 4 مہینے 10 دن وہ عدت بھرے گی, بناؤ سنگار کو چھوڑ دے گی, اسی طرح اپنے پیا کی اپنے حلالی کا حق ادا کرے گی. یہ دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی 4 مہینے 10 دن تک. اسی طرح دوسرے مردوں کو بھی حکم دیا کہ یہ عورت جب تک عدت میں ہے 4 مہینے 10 دن تک کوئی بھی مرد یہ عورت کے ساتھ دوسری شادی کا صراحتاً پیغام نہیں بھیج سکتا. اشارتاً بھیج سکتے, صراحتاً نہیں بھیج سکتے. ابھی عدت میں یہ عدت کے بعد جو بھی ہوگا وہ. یہ پھر ایک الگ بالکل مسئلہ ہے کہ ایسا کیوں بھائی؟ شوہر بیوی کا انتقال ہو جاوے تو شوہر کو پڑھو کوئی عدت نہیں, اور شوہر کا انتقال ہو جاوے تو بیوی 4 مہینے 10 دن عدت بھرے گی. یہ مستقل ایک الگ مسئلہ ہے سمجھنے کے لیے کہ وہاں شوہر پر کیوں عدت نہیں اسلام میں, عورت پر کیوں عدت ہے. یہ بالکل الگ مسئلہ ہے. اور یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے کہ انتقال کے بعد جو 4 مہینے 10 دن کی عدت ہوتی ہے, ایک یہ عدت ہے ہمارے وہاں. ایک دوسری ایک عدت ہے جب عورت کو طلاق ہو جاوے تو اس کی الگ عدت ہے, وہ 3 پیریڈ ہے, 3 مرتبہ حیض اور ماہانہ ہے. لیکن انتقال کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن تک. تو اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ اب یہ اوپر سے جب میں نے بات لی ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا گئے کہ عورت جو ہے شوہر کے انتقال کے بعد 4 مہینے 10 دن عدت بھرے گی, مطلب وہ ابھی نکاح میں ہے اس کے. لیکن شوہر کا ایسا مسئلہ نہیں ہے, جیسے بیوی کا انتقال ہوگا نکاح سے نکل گیا. لہٰذا اب ہمارا یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ عورت اور مرد اس کے عورت کے انتقال کرنے کے بعد شوہر اور بیوی کا نکاح رہا نہیں, نکاح ٹوٹ گیا. وہ بیچارہ شوہر رو رہا ہے کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے, اس کو چہرہ دیکھنا ہے. ہمارا منع کرتے ہیں چہرہ نہیں دیکھ سکتے, نکاح سے نکل گیا ہے. اچھا, جو مرد عورت 40 سال 50 سال ایک ساتھ زندگی گزارا, جنہوں نے ایک ساتھ زندگی گزاری ہے, ایک ساتھ رات میں سوئے ہیں, ایک ساتھ ساری جگہ پر گئے ہیں, 50 سال ہو گئے دونوں کو ایک ساتھ زندگی گزارنے کو. ابھی انتقال ہوا ہے عورت کو 5 منٹ ہوئی ہے اور آپ یوں کہو کہ نہیں وہ نہیں دکھانے کا اس کو, تو نکاح سے نکل گیا. 50 سال دونوں نے ساتھ زندگی گزاری. خلاصہ یہ 5 چیزیں ہیں, 5 چیزیں میں سے 2 چیزیں نہیں کر سکتے, 3 چیزیں کر سکتے ہیں. جب بھی عورت کا انتقال ہو جاوے تو شوہر 2 چیزیں نہیں کر سکتا, 3 چیزیں کر سکتا ہے. نکاح سے نکل گیا نا, تو ایک طرف نکاح سے نکلا ہے تو ہم کہیں گے 2 چیزیں نہیں کر سکتا. ایک طرف 50 سال دونوں ساتھ میں زندگی گزاری ہے, سکھ دکھ میں, نرمی گرمی میں, سب میں, تو اس کی رعایت کرتے ہوئے ہم کہیں گے 3 کام کر سکتا ہے. 2 کام کون سے نہیں کر سکتا معلوم؟ سب سے پہلے اوپر دیکھیں گے کہ اگر عورت کا انتقال, شوہر کا انتقال ہوا تھا تو عورت اس کے نکاح میں باقی ہے, تو عورت نکاح میں باقی ہے تو شوہر کو عورت غسل دے سکتی ہے.
لیکن ہمارے وہاں ایسا ہوتا نہیں ہے. ہمارے وہاں تو غسل دینے والے مرد آتے وہ غسل دے دیتے. ان کیس آف ایمرجنسی کبھی ایسا ہو کوئی غسل دینے والا نہ ہو تو اپنے شوہر کو عورت غسل دے سکتی ہے, اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہو. تو 4 مہینے 10 دن تک ابھی بھی نکاح میں موجود ہے. لیکن یہ آپ الٹا کریں گے, الٹا یہ کریں گے کہ عورت کا انتقال ہو گیا ہے تو شوہر غسل دے سکتا ہے کہ نہیں, کیونکہ عورت کا انتقال ہو گیا فوراً نکاح ٹوٹ گیا تو 2 کام نہیں کر سکتا. نمبر 1, شوہر اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا کیونکہ نکاح ٹوٹ گیا ہے, اس وجہ سے غسل نہیں دے سکتا. اور ہمارے وہاں لیڈیز آ کے غسل دے دیتی ہے, ایسا کوئی مسئلہ آتا بھی نہیں ہے. نمبر 2, شوہر اپنی بیوی کو بغیر کسی حائل کے, حائل آگے میں سمجھو حائل کس کو کہتے ہیں, اس کے ٹچ نہیں کر سکتا. یہ 2 کام ایسے جو نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ نکاح ٹوٹ گیا ہے. لیکن 3 کام ایسے جو کر سکتے ہیں. کیوں کر سکتے؟ کیونکہ دونوں نے جو ساتھ میں زندگی برسوں تک نکالی ہے اس کا تقاضے کے حساب سے وہ بیچارہ رو رہا ہے, آپ منع کریں کہ چہرہ نہیں دیکھ سکتے, ایسا نہیں ہے. 3 کام کر سکتے. نمبر 1, وہ شوہر اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے. نمبر 2, وہ شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے. نمبر 3, وہ شوہر ضرورت پڑنے پر اپنی بیوی کی ڈیڈ باڈی کو قبر کے اندر اتار سکتا ہے. ہمارے وہاں قبر میں اتارنے کے 2 طریقے. ایک تو ہے کہ دونوں طرف سے رسی چھوڑتے ہیں, تو رسی چھوڑنے کی صورت میں شوہر ٹچ نہیں کرتا اپنی عورت کی باڈی کو, وہ تو رسی کو ٹچ کر رہا ہے بھائی. اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب بھی قبر میں اتارے عورت کو تو سب سے پہلا حق محرم لوگوں کا ہے. کون محرم ہے؟ عورت کا بھائی محرم ہے, عورت کا بیٹا محرم ہے, عورت کا باپ محرم ہے, عورت کا چاچا محرم ہے, عورت کا ماموں محرم ہے. اگر یہ محرم لوگ ہو تو ان کو پہلا حصہ دیا جائے گا, یہ اتاریں گے. اگر یہ نہیں ہے اور شوہر نے اتار لیا تو شوہر جب بھی اتارے گا تو عورت کفن میں لپٹی ہوئی ہوگی, لہٰذا یہ بلا حائل ٹچ کرنا نہیں ہوا, بیچ میں کفن کا حائل آ گیا اس کے ٹچ کرنا وہ لہٰذا جائز ہے, کوئی عرض کی بات نہیں. تو خلاصہ, پوری بات کا خلاصہ یہ نکلا 3 کام ایسے. وہ بیچارہ رو رہا ہے, اس کو چہرہ دکھا دو بھائی, 50 سال زندگی ساتھ میں گزاری ہے, کوئی شہوت نہیں آ جانے والی ہے چہرے کو دیکھ کر. یہ تو ایسا مقام ہے کہ بل بلے آدمی رو دیتے, تو دیکھ سکتا ہے. نمبر 2 پہ بتایا کہ جنازے کو کندھا, جب عام آدمی کندھا دے سکتے وہ بھی کندھا دے سکتا ہے. اور نمبر 3 پہ بتا کہ ضرورت ہو, حالانکہ ضرورت نہیں ہوتی, عورت کا بھائی ہے, ابا ہے, وہ اتار دیتے ہیں قبرستان میں, لیکن ان کیس کبھی ضرورت پڑ گئی تو شوہر اتار لے تو کوئی برائی نہیں, اس میں اتار سکتا ہے, وہ مسئلہ ختم ہو گیا.